بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون أياما معدودات وقال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس ورکشاپ میں پارٹیسپیٹ کرنے والے میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو ہم لوگوں کی طرف سے، مرکز الوحیین کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم بھی کہتا ہوں اور آپ سب کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا، اور اس سے ہم دونوں ہی انشاءاللہ اس ورکشاپ سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک نے جتنا موقع دیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیا میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بار کوئی بتا دیں، مفتی صاحب اگر ہوں تو بتا دیں. جی آ رہی ہے، آواز صاف ہے آپ کی. ٹھیک. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا ڈے 1 کل بہت بحسن خوبی، بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ اینڈ ہوا. بہت اچھی ٹاکس ہوئیں، بہت اچھی باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں، بہت پارٹیسپینٹس بھی تھے ہمارے الحمدللہ، ان لوگوں نے بھی بہت اچھا جذبہ دکھایا. اسی طرح ہمارا یہ آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے اس ورکشاپ کا، اور دراصل اس کا سارا اس کو آرگنائز کرنے کا، ہم سب کے ملنے کا، یہاں پر کہنے کا، سننے کا، ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم یہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر یہ مہینہ دیا ہے جو کہ انشاءاللہ آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق گزار سکیں اور اس سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھا سکیں. تو یہ پلیٹ فارم جو مرکز الوحیین نے ہمیں اور آپ کو پرووائڈ کیا کہ ہم لوگ اس سے سیکھیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی اس کے مطابق کوشش کریں. اب اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو، اور کیا ہی ہوگا، کہ مختلف ٹاپکس تھے اور مختلف اسپیکرز تھے. ٹاپکس ہمارے ہم نے خاص طور سے ڈسکشن کر کے ایسے رکھے کہ رمضان کا ہر ایک، یعنی جس طریقے سے بھی تمام چیزیں، تمام ڈپارٹمنٹس اس کے اندر آ جائیں. کوئی بھی رمضان کے متعلق ایسا شعبہ نہ ہو جو امپورٹنٹ ہو. ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے کسی کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جنرلی اگر ہم غور کریں تو جتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسے کہ کل آپ نے دیکھا، کل آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہمارے جتنے اسپیکرز تھے انہوں نے اپنے اپنے ٹاپکس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اور آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت آسان انداز میں پیش کرنے کی اس کو کوشش کی. انشاءاللہ اس سے عمل کا جذبہ بھی ہم لوگوں کے اندر بڑھا، اور کس طرح اپنے وقت کو صحیح اسپینڈ کرنا ہے وہ بھی ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوئی. تو آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے انشاءاللہ. اب آج سیکنڈ ڈے کے اندر بھی ہمارے پاس الحمدللہ اپنے اپنے فیلڈز کے ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کے سامنے اب الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ ٹاپکس کے اوپر اپنی بات کو رکھیں گے، اپنی بات کو پیش کریں گے. تو میں بھی آپ لوگوں سے وہی درخواست کروں گا جو کل ہمارے مفتی انعام صاحب نے کی تھی کہ آپ لوگ سب سے پہلی بات یہ کہ غور سے اس کو سنیں، اور بہتر یہ ہوگا، بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ کے پاس پین ہو، ڈائری ہو، آپ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کریں، پوائنٹس کو نوٹ کریں، تاکہ جو ہے جب اس سے ہم باہر جائیں، یہ ورکشاپ آج ختم ہو جائے گی تو ہم اس سے لے کے کیا جا رہے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، وہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو شامل کر سکیں. تو یہ آپ سے درخواست ہے. تیسری بات ایک اور یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح ہمارا اس کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا ہے، دیکھیے ہم لوگوں نے سٹارٹنگ کی ہے اس کی، اسی طرح انشاءاللہ اس کا اینڈ بھی ہوگا. اب 2 دن ہم آپ ایک ساتھ رہے، ہم لوگوں نے الگ الگ موضوعات پر بات چیت کی، الگ الگ ٹاپکس کے اوپر آپ کے سامنے بات چیت آئی. انشاءاللہ اس کا کنکلوژن بھی آج سب سے آخر میں ہوگا اور پھر دعا ہوگی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح اس کو جوائن کیا ہے شروع سے آخر تک جوائن رہیں آپ، تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو، اور اس سے لے کے کیا جانا ہے،
اس سے حاصل ہمیں کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے آئے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں یہ موقع دیا مرکز الوحیین اور مفتی شمائل صاحب سے بھی ہم کچھ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے تعلق سے اس کے کورسز کے تعلق سے جیسے آپ نے دیکھیے یہ جوائن کیا ورکشاپ جوائن کیا کتنا زندگی میں ہمارا مطلب بہت ہی کم وقت دن کا لگا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہمارا لگا لیکن کتنی اہم باتیں ہمارے سامنے آ گئی. تو اسی طرح آج جب ہم لوگ یہ اس کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے اس ٹائم بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی اپنے کچھ کورسز کے متعلق بتایا جائے گا جس سے آپ کم وقت کے اندر علم کو بھی حاصل کر سکیں دین حاصل کر سکیں دین کو سیکھ سکیں اور انشاءاللہ پھر ہمارا سلسلہ یہ آگے اسی طرح کنٹینیو رہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم لوگ بہت زیادہ اس میں لمبا نہیں کریں گے. میں آج کی پہلی اسپیکر ہیں ہماری ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ. وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کی اور آج جو ہمارا فیمیل اسپیشل ہے خاص طور سے مینٹیننگ بیلنس بٹوین کچن اینڈ عبادہ ہم نے اس کے لیے ان کو انوائٹ کیا ہے. وہ اس فیلڈ میں الحمدللہ بہت اچھا نام رکھتی ہیں سائیکالوجسٹ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور پبلک اسپیکر بھی ہیں اور بہت آسان انداز میں بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھنے کا ان کے اندر سلیقہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. میں آپ سب کی جانب سے ہم سب کی جانب سے جو اس پلیٹ فارم کے منتظمین ہیں مینجمنٹ گروپ کی جانب سے میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں اور میں اب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے تشریف لائیں اور جو اس موضوع کے اوپر جو بات آپ پیش کریں ہم سب کو جس سے فائدہ ہو. میں ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات اب شروع کریں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو وہ چیٹس میں لکھ دیں. اگر ممکن ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو لے لیں گے نہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں آنسر کیا جائے گا. اس میں آپ جو چیٹس آپشن آتا ہے اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر نوٹ کر لوں گا اس کو. تو میں ڈاکٹر صاحبہ مجھے سن رہی ہوں گی اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بات کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. محترم اس پلیٹ فارم کے مرکزی واہین کے ذمہ داران اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ روزے کی فرضیت سے متعلق ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ ابھی عن قریب یہ مہینہ بالکل قریب ہے. رمضان کا جو مہینہ ہے 2-3 دن بہت کم وقت ہمارے پاس ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے خصوصی اہتمام فرماتے تھے. خصوصی اہتمام فرمانا ہی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جو رمضان ہے اس کے آنے سے پہلے ہمارا بھی منصوبہ بننا چاہیے. جدید دنیا سے جب ہم تعلق رکھتے ہیں تو کوئی بھی کام بغیر منصوبے کے بغیر پلاننگ کے اور بغیر کسی مطلب ایک اسٹرکچر جو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. ہر قسم کا کام ہم منصوبہ بندی مضبوط کرتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنا اچھا منصوبہ آپ کا ہوگا کامیابی کہ آپ اتنے ہی قریب ہوں گے. ظاہر ہے رمضان کا مہینے کی کامیابی دراصل کیا ہے وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کو مطلوب ہے جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے قرآن کی ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں. اور اس مہینے کا جو تسلسل ہے روزے کا یہ روزے کے تسلسل نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے ہماری ٹریننگ کرتے ہیں باقی کے 11 مہینوں کے لیے اس اعتبار سے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں اس اعتبار سے کہ ہم جو ہے اکارڈنگ ٹو باڈی فٹ ہوں اور ساتھ ہی ہمارے عادات پر ہمارا کنٹرول ہو اور ہمارے نفس پہ ہمارا کنٹرول رہے اور ہم سماج کے ذریعے جو ہے سماج سے جڑ کر رہیں کیونکہ اس مہینے کو مواسات کا صلہ رحمی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس مہینے کی جو خوبیاں ہمارے سامنے ہیں اس مہینے سے اللہ تعالیٰ جو ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو اللہ مطلوب ہے وہ ہمارا تقوی ہے. تقوی کے معنی ہے بچنا کسی بھی چیز سے انسان کا بچنا اور شعوری طور پر بچنا. آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نظافت کے لیے گندگی سے بچتے ہیں
تو اپنی جو نفس کو ہے اس کو بچا کر رکھنے کے لیے ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان کو ایک پلاننگ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. اس پلاننگ میں جو کہ میرا عنوان ہے یہاں پر کہ عبادت اور کچن میں ہم کیسے بیلنس کریں, تو میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس پلاننگ کو کہ ہم خواتین اور مرد حضرات دونوں ہی, کچن کا معاملہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ خواتین سے متعلق ہے, لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ تعاون کا باہمی تعاون کا مزاج پیدا کرتا ہے, اس لیے مرد حضرات بھی اس کے شریک رہیں گے اور اس کے مخاطب بھی, کہ ہم 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے. نمبر 1 کچن, دوسرا عبادت, اور نمبر 3 عملی نیکیاں. یہ ہماری پلاننگ کے 3 حصے رہیں گے کہ کچن میں ہمارا کتنا وقت صرف ہو, کیونکہ کچن میں ہم جو کر رہے ہیں وہ انسانیت کی خدمت ہے. کچن میں ہم جو کام انجام دے رہے ہیں وہ روزے دار کو کھانا کھلانے کا کام ہے. جس طرح سے نیکیوں کا ریشو اس وقت بڑھا دیا جاتا ہے, مطلب 70 گنا ثواب کا نیکی کا جو کام ہے کیا جا رہا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے جو خواتین کچن میں اپنا وقت صرف کر رہی ہیں, روزے دار کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, بچوں کی دیکھ بھال سے وہ مطلب بالکل آ رہی نہیں ہے, وہ چاہتی ہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال بھی ہو, اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا بھی بنائیں, اپنے سسرالیوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی. تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. جس طرح مرد کا حلال کمائی کمانا عبادت ہے, رمضان میں اس کا درجہ زیادہ بڑھ جائے گا, ویسے ہی خواتین کا کچن میں پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ اپنا وقت صرف کرنا, یہ بھی ان کا مطلب ان کے لیے نیکیوں کا موقع رہے گا, اور ان کا اجر بھی انہیں ملے گا. ظاہر ہے کہ خواتین جو ہیں شوہر کے مال و متاع کی, اس کی اولاد کی, اور اس کے جو ہے ان چیزوں کی جو اس کے حوالے کی گئی ہے وہ مطلب اس کی امانت دار امین ہو, تو اس پر ظاہر ہے وہ امانت کے ساتھ خیانت نہ کریں, تو وہ مطلب اللہ کے نزدیک درجہ اس کا بلند ہے. میں کچن کی خیانت سب سے زیادہ یہ مانتی ہوں کہ کسی خاتون کو نیوٹریشنس کا خیال نہ رکھنا, فوڈ اینڈ نیوٹریشنس کا تعلق سے آگاہ نہ ہونا بھی یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا. آپ کام اس طرح کریں کہ کام کا حق ادا ہو جائے. مثال کے طور پر زبان کے چٹخارے کے لیے ہم ایسی غذائیں کھائیں, ایسی غذائیں کھانے لگیں جو غذائیں مطلب انسان کو بسیار خور بناتی ہو, تو پھر روزے کا مقصد. جی میری آواز آ رہی ہے؟ میسج کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہو کے پوچھ رہی ہوں, کوئی بتا دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں, بس یار خوری کی عادت ہم میں نہ ہو. جس طرح روزہ ایک انسان کی وہ عادتیں جو عادتیں اس کے اندر مطلب غلط عادتیں اس کو پڑ گئی ہیں, سگریٹ پینے والی عادت ہے, گٹکا کھانے والی عادت ہے, پان چبانے والی عادت ہے, یا پھر اس کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, چغلی کرنے, باتیں بہت زیادہ کرنے, تو رمضان روزے میں اور جھگڑا کرنے, یہ ساری عادتوں پہ روزہ کنٹرول بنتا ہے. اسی طرح روزے کو بسیار خوری کو بھی کم کرنے والا بن جانا چاہیے, کیونکہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہمارا جو میٹابولک سسٹم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیو بنانا چاہتے ہیں. اس کے سائنٹیفک ریزنس آپ پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا میٹابولک سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیو بنانے کے لیے اندر کے جو ایسی چیزیں ہماری جو توانائی ہیں, اس توانائی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم اتنے گھنٹے ہم روزہ رکھتے ہیں, اور برابر اس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں جب ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو غذائیں سب لوگوں کو, گھر کے افراد کو کھلا رہے ہیں, وہ سب سے پہلے ہائیجین مینٹین کریں, صفائی سے دھوئی گئی ہوں. سبزیوں کو گیزر آن کر کے گرم پانی سے دھویا جائے تاکہ اس کے اوپر پیسٹی سائڈس جو لگی ہیں وہ دھل جائیں, صاف ہو جائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا جو ڈرین ہے وہ کڈنی سے پاس آن ہوتا ہے اور کڈنی خراب ہونے افیکٹ ہوتی ہے کڈنی پر, اسی لیے وہ ڈرائی کرتی ہے کڈنی کے آنتوں کو. تو کوشش یہ ہو کہ پیسٹی سائڈس کو ہم اس کے ذریعے سے دھو لیں گرم پانی سے. بعد میں ہم جب پکا رہے ہوں تو اس میں فائبر کا استعمال زیادہ کریں, کچی سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں اس کا استعمال کریں. فروٹس افطار کے فوراً بعد کھانے کے بعد ہم پانی وغیرہ نہ پی لیں, کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے صحت کا خیال نہ رکھیں اور بس پیٹ بھر لیا جائے, اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کی ہم کوشش کریں. یعنی کہ پانی ہم افطار کے بعد سے لے کے سحر تک تھوڑا تھوڑا پانی کی مقدار گن کر پئیں تاکہ ہم ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. اور پھر سحر میں اتنا بھی نہ بھر لیں کہ وہ کھانا ہضم کرنے کے بعد ہم سو جائیں فجر کے بعد. اب چونکہ رمضان ہے, رمضان میں ہمیں ان سب چیزوں کے خیال, سب کے چٹخارے کے ساتھ ساتھ فائبر کا ایڈ کرنا, سیلڈز بہت سارے الگ الگ قسم کے سیلڈز بنانا, بہت سارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائیں گے جس پہ آپ سیلڈز بنانا سیکھ لیں گے. افطار میں لازماً ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, افطار اور سحر میں. یہ تو آپ کا وہ شعور ہے جس سے آپ کہتی ہیں کہ بھئی کچن میں ہوں. اور پھر مرد حضرات بھی ان کا تعاون کریں خواتین کا, کیونکہ وہ روزے دار ہیں, پورا کام انہیں پر نہ چھوڑ دیں, گھر کے افراد کو تعاون کریں. جیسے کہ میں نے اپنے پلانر میں لکھا کہ کچن کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کریں, اور عملی عبادت نیکیوں میں حصہ لینا. یہ عبادت کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک عبادت وہ ہے جو آپ اللہ رب العالمین
العالمین کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کا مطلوب انسان رمضان میں اپنی طبیعت کو مائل کرتے ہوئے زیادہ بننے کے امکان ہے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے انسان کو تقویٰ، شعوری طور پر اللہ کے احکامات کا شعور، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتیں، نماز، لیلۃ القدر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی قیام اللیل جو ہماری تراویح ہے، ان سب چیزوں کا شامل کرنا ہماری عبادت ہے۔ لیکن جہاں ذاتی عبادت ہے وہاں میں نے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو تیسرا پارٹ رکھا ہے کہ نمبر 1 کچن آپ کا کس طرح کا ہو، اور کچن میں آپ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والی ہوں، یہ اس پر آپ کی توجہ ہو کہ کچن میں ہماری ایمانداری، دیانتداری ہو، خیانت نہ کریں ہم اس میں، مطلب کسی کے لیے کھانا بنا رہے ہو تو صرف چٹخارے کا خیال نہ رکھیں بلکہ گھر کے افراد پہ آپ کی نگاہ ہو، اگر بزرگ افراد ہو تو ان کے لیے آپ غذائیت میں ایسی ہلکی پھلکی چیزیں شامل کریں تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ بننے لگے، ان کے پیٹ پر بوجھ نہ بنے۔ گھر میں اگر کوئی بی پی پیشنٹ ہو اس کا خیال رکھا جائے، شوگر پیشنٹ اور حاملہ خواتین سے آپ باضابطہ کہیں کہ وہ روزے بعد میں مؤخر کر لیں، بعد میں کر لیں، شوگر پیشنٹ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی روزہ رکھیں۔ تو ان سب چیزوں کا جو ہوم منسٹر ہوتا ہے، یعنی کہ خاتون ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے، کام ایسے کیا جائے جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، تو ان سب پر اس کی توجہ بھرپور رہنا چاہیے، اور ایک اسمارٹ خاتون بالکل رکھ سکتی ہیں کیونکہ گھر کا پورا نظام آپ ہی سے تعبیر ہے۔ اسی طرح کچن کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ چیزیں ارلی ٹائم آپ بنا سکتی ہیں، مسالے جات آپ پیس سکتی ہیں، آپ نے اپنے گھر میں اگر کوئی سرونٹ ہو اور آپ ماتحتین ہو تو ان کے ساتھ مطلب مل کر کام کر لیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ روا رکھیں، ان کے پر بوجھ نہ بننے دیں، ان پر بوجھ نہ بننے دیں، کیونکہ وہ جو ہے آپ کے ماتحت ہے، وہ بھی روزہ رکھ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ان کا بھی آپ پورا خیال رکھیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب عبادت آپ کر رہی ہیں تو عبادت میں اپنے پلان کو اس طرح سے بنایا کہ آپ فجر کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کریں، تدبر قرآن مجید کے ساتھ تدبر سے پڑھنے کے لیے سماعت قرآن کا آپ حصہ ہوں، اگر باہر جا کر کرتی ہوں یا آن لائن کر رہی ہوں یا گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو بہت سارے ایسی ایپس موجود ہیں جہاں بہترین قراءت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفہیم تفاسیر کے ساتھ جو ہے آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی تفاسیر پڑھنے کے لیے آپ جتنی ممکن ہو، یعنی تقابلی بھی آپ تفاسیر کا مطالعہ کر سکتی ہیں کہ بھئی اس آیت پر جو ہے غور کرنے کے لیے فلاں مفسر قرآن نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، اس طرح ڈسکشن کا ماحول اپنے بچوں کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ گھر کے پلاننگ میں عبادت کرنے کے لیے مخصوص اہتمام کرنا چاہیے، مخصوص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ مخصوص اور محسوس اہتمام ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بڑا اچھے امپیکٹ اس کے ہوتے ہیں۔ گھر کا ایک کونا صاف کر لیں، اس میں ایک مسجد طریقے سے بنا لیں تاکہ احساس ہو کہ یہاں پر تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، بیٹیاں ہیں تو ان کو اپنے ساتھ رکھیں، چاہے وہ بہت چھوٹی ہوں، لیکن دیکھیں اہتمام کرنے سے ہی بچہ عادی ہوتا ہے، محسوس اہتمام سے۔ آپ اغیار کو دیکھیں، وہ اپنی عبادتوں کا اہتمام کتنے پورے سماج کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی پورے سماج کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز آپ مسجد میں الگ الگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ ایک مخصوص وقت میں سحر کریں گے اور سحر کرنے کے بعد ایک مخصوص وقت میں روزے افطار کر لیں گے، افطار کرنے کا وقت بھی بالکل مخصوص ہے۔ تو یہ جو پوری امت کو جوڑنے والا ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیے صاحب استطاعت ہو تو مختصر لوگ حج کرتے ہیں، عیدین دونوں مل کر مناتے ہیں، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جو اجتماعی ماحول ڈیولپ کرتا ہے، اور یاد رکھیں تربیت کے لیے اجتماعی ماحول کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنی اولاد ہے، گھر میں جو بچے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ اہتمام اظہار کے ساتھ اس اہتمام کو محسوس کریں کہ رمضان کے مہینے میں بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں، جیسے افطار میں کھجور کی گٹلیاں نکالنے کے لیے انہیں دے دیجیے، انہیں فروٹ کاٹ کر پلیٹیں لگانے کے لیے دے دیجیے۔ تو یہ محسوس اہتمام انہیں بتائے گا کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اور پھر وہ آئندہ رمضان میں ایک ہی رمضان میں وہ سمجھ لیں گے کہ ایک بہت مخصوص مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس کو ہم اہتمام کے ذریعے سے پورے بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک گوشہ بنا لیں جو مسجد کے طور پر ہو، اس میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، نوافل اس میں پڑھے جائیں، اس میں بیٹھ کر تلاوت کی جائے، پھر وہی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر جو ہے تلاوت بلند آواز سے کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کو بلند آواز سے کر لیں۔ بچہ اگر کان
زبان دھر رہا ہو تو تھوڑا سا ایکسپلینیشن بچوں کی کے لینگویج میں اسے ایکسپلین کر دیں. پھر بڑوں کے ساتھ جو ہے بہت سارے قانون وراثت پر ہے اور اللہ کے بندے رحمان کے بندے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطلب یہ معطوب قومیں ہیں, ان کے اذکار کو بلند آواز سے بچوں کی زبان میں سمجھائیں اور ہسبینڈ وائف دونوں اہتمام کے ساتھ ڈسکشن کریں. یہ ڈسکشن بھی عبادت کا حصہ ہے کہ آپ اپنی دین کو اور قرآن مجید کے حصے کو اپنی جنریشن میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کی خاص طور پر صدقے کے لیے بچوں کے پاس کچھ اماؤنٹ ہو, جو بچے کو کہا جائے کہ بھئی کسی کی مدد کرنا چاہیے, اسے بتائیں کہ اس مہینے میں مدد کرنا کتنا اہم ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود جو ہے, عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی ان کا جو زندگی تھی, ان کی زندگی میں نیکیاں اتنی تیز ہو جاتی تھی رمضان کے مہینے میں جیسے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں. مطلب ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ انفاق کیا کرتے تھے. ہمارے اپنے ماتحتین, وہ ہمارا عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتین کو ہم لوگ مدد کرتے ہیں, یا عید پر کپڑے بنا رہے ہوں یا پھر ہم جو ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہے ہوں تو ہم احسان جتانے لگتے ہیں, گویا کہ ہم نے انہیں دیا تو یہ ہماری صفائی کے لیے مدد کریں, تعاون کریں. اس طرح کا مزاج ہمارا نہ ہو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے. ہم اس کا احسان جتانے نہ لگے, یا ہم ان سے بدلے کا تعاون نہ چاہیں, بدلے کے طور پر مدد نہ کا اظہار نہ کریں, بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ کام تعاون کر سکتے ہو تو کریں, نہ کر سکتے ہو تو رخصت دے دیں, دوسرے فرد کو ڈھونڈیں کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں, اور پھر انہیں دیں تو ان کے ساتھ احسان ان کے اوپر جتا کر ہم نہ دیں. ہمارے اندر ایک شائبہ بھی, ایک چھوٹی سی رمق بھی, ایک تھوڑا ہلکا سا احساس بھی اس بات کا نہ آئے کہ ہم نے انہیں پیسے دیا ہے, ہم نے مدد کی ہے تو گویا کہ انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے, یہ بدلہ ہو جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم انہیں اس طرح سے ہم ان کی تعاون کریں. یہ تو نیکیوں کی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی اپنے گھر میں اپنی ماں ہو, بزرگ ماں ہو, ان کے ساتھ تعاون کریں, اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کریں, بیٹیوں کے ساتھ تعاون کریں, دسترخوان لگانے میں, گفتگو کرنے میں, اور اس طرح سے وہ کام میں, چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیں, تاکہ وہ بھی ان کے گھر میں جو فادر ہوڈ کا ایک کام ہوتا ہے, جیسے کہ فادر ہوڈ مثال کے طور پر والد کو جتنے اہتمام کے ساتھ بچے نماز پڑھتا ہوا مسجد ایک آواز پر دوڑ کر جاتا ہوا اور اپنے گھر میں تعاون کرتا ہوا دیکھتے ہیں, بچوں کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح ڈیولپ ہونے لگتا ہے. اور پھر وہ فادر ہوڈ کا وہ کام جو اب دیکھیں جو آفیسز سے وہ فادرز ہیں جو عموماً نہیں آ پاتے, لیکن رمضان میں وہ جلدی سے گھر پر آ جاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے افطار لے آتے ہیں, تو افطار لانے کے بعد وہ کٹنگ کر کر اپنے پڑوسیوں کو دیں. جب پڑوسیوں کو دیں تو بچوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجاری حق, پڑوسی کا بھی حق ہے. جب ہم دے دیں تو آج آپ اتنے گھر دے آئیے, آج آپ اتنے گھر دے آئیے. یہ وہ کلچر ہے جو بچے جو ہے ہماری تہذیب اور تمدن اور ہمارا جو مسلمان کا رمضان کا کلچر ہے اس کو سیکھتے ہیں, اور نہ صرف یہ کلچر سیکھتے ہیں بلکہ وہ بھی عادی بنتے ہیں. پھر زندگی کے وہ حالات جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہم نے گویا کہ ان کی زندگی کا یہ حصہ بنا دیا. پھر اسی طرح یہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی خوبیوں کو بیان کریں. بچوں کی پھوپھی ہیں, چاچا ہے, تایا ہے, ماؤں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ننیالی رشتوں کی تعریف بہت کرتی ہیں, وہ ددیالی رشتوں پر بھی بچوں کو فوکس کریں, ان سے کہیں کہ یہ بہت عمدہ رشتے ہیں, ان کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. رشتوں سے تعلق کو جوڑیں, یہ مواسات کا مہینہ ہے. اس میں اگر کوئی غریب رشتہ دار ہو تو بچوں کو سمجھا کر کہیں کہ دیکھو یہ مال زکوٰۃ کا مال ہے یا صدقات کا ہے, اور ان صدقات میں ہمارے قرابت داروں کا حصہ ہے, اور قریب کے رشتہ دار فلاں فلاں ہیں, یتیم کا حق ہم جانتے ہیں, مسکین اور بیوہ پر ہم خرچ کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ کے پیسے بھی دیں تو ان کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہم اس طرح سے نکال رہے ہیں, زکوٰۃ کا نصاب یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عملی نیکی میں آئیں گی کہ ہم اپنی عمل سے اپنے بچوں میں اس احساس کو زندہ رکھ رہے ہیں. اگر ہمارے ذہن پر کسی کو دینے میں تناؤ آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری شاپنگ کا ایجنڈا بہت بڑا ہے اور ہمارا شاپنگ جو ہے وہ والا خرچ جو ہے بچوں کے عید پر اور اس پر لوازمات پر, گھر کے ڈیکوریشن پر, یہ خرچ کرنا زیادہ اہمیت ہے, تو آپ یاد
رکھیں کہ جو ترجیحات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں وہ ترجیحات ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو ہم اس کو عبادت کا حصہ سمجھیں کہ ہم ترجیحات میں بچوں کو دوسروں کو دینے والا بنائیں. آج پورا زمانہ جو ہے، پوری دنیا مینٹل کرائسس کا شکار ہے، مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے. مینٹل ہیلتھ کے ڈسٹرب ہونے کی سب سے بڑی وجوہات آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ مطلب مینٹل ہیزارڈنس جو ہے وہ انسان کے جو نیورولوجیکل سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ سماجی تعلقات کا کمزور ہونا اور رشتوں سے متنفر ہونا. تو رشتوں کے تنفر کو دور کرنے کے لیے ان کی خوبیوں کو بیان کریں، ان کی تئیں محبت بچوں کے اندر بیدار کریں. یقین مانیں جو والدین اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ سے بہت سچی محبت کرتے ہیں، اپنے شوہر کے دماغ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ مطلب وہ بہنیں اور وہ خواتین اپنے شوہر کے کان میں ان کے رشتہ داروں سے متعلق کوئی برائی نہیں ڈالتی ہیں. اور ان کی برائی ڈال بھی دیں تو وہ اس کو رمضان میں اگر غلطی سے پہلے ڈال دیا تو رمضان میں اس کو ریہیبلیٹیٹ کر لیں، یعنی کہ باز آباد کریں، کہیں کہ نہیں آپ کی والدہ بہت اچھی ہیں، بہت عمدہ ان کے اخلاق ہیں، انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے. وجہ یہ کہ یہ جو ڈسٹربنس ہم ڈال رہے ہیں یہ کسی انسان کے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. کوئی چغلی ہم ساس سے متعلق کرتے ہوں یا نندوں سے متعلق کرتے ہوں تو ڈسٹرب کر رہا ہے. لوگ اس کو عبادت نہیں مانتے، لیکن عملی عبادت یہی ہے انسان کی کہ انسان جہاں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو تو وہاں پر سماجی تعلقات کو استوار کرنے والا ہو. جہاں عبادت میں وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو وہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے عملی عبادت کرے. جہاں وہ قرآن مجید پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو وہاں وہ عملی طور پر لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات کو استوار کرے. بہت اہم اس کا بہت بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات ڈالی جاتی ہے آپ کے تایا اچھے نہیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ایسی ہیں، اور فلاں آپ کی دادی نے اس طرح سے کیا اور یہ دادی ہمیشہ چخ چخ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں بچوں کے دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے دنیا میں، سارے ہی رشتے بیکار ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ان رشتوں کو تو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے دماغ میں ان کے دماغ کی مائنڈ کی سپیس کو غلاظت سے بھر دیا. تو عملی اقدام یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ہر ایک پازیٹیو سوچنا سکھائیں، رشتہ داروں سے قربت کریں اور اس کو عملی عبادت کا حصہ شمار کریں اللہ سے خوف کھاتے ہوئے. اسی طرح اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے لیے کوشش یہ کریں کہ چھوٹے بچے بھی گھر کے ہوں تو وہ آپ کی اس چھوٹی سی مسجد میں جہاں والد ہے، والد محترم ہے، بیٹے کو لے کر مسجد جا رہے ہوں، وہاں مائیں جو ہے اسپیشل جگہ پر. آپ یاد کریں ہمارے پرانے گھر، ہمارے گھروں میں ہمارے مطلب بزرگوں کے درمیان ایک مخصوص حصہ ہوا کرتا تھا نماز کا، بڑا وہ نماز کا جو مخصوص حصہ ہے اس کا اہتمام جو ہے دراصل اس بات کی علامت تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کونے میں جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ لیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کریں تاکہ بچے بھی یہ سوچیں کہ اس جگہ پر گندگی نہیں پھیلانی ہے، اس جگہ کو صاف رکھنا ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں زور سے بات نہیں کرنی، یہاں عبادت کی جاتی ہے، مخصوص وقتوں میں کی جاتی ہے. بچوں کو سکھانے کے لیے بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم بچوں کے ساتھ مطلب شب قدر منا رہے ہوں تو اس صورت میں بچوں پر اگرچہ کہ وہ جاگنا ان کا نہیں ہے لیکن ہم ان کو سمجھائیں ضرور. خود اپنی عبادت کے لیے شب قدر میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. ہم قیام اللیل تراویح پڑھ رہے ہوں تو تراویح میں قرآن مجید کا حصہ سننے کا اہتمام ہو تو ضرور ہم قرآن مجید کا سننے کا اہتمام کریں. تو یہ جو ہے ہم جو ہے ہمارا اہتمام اس طرح سے ہو. تراویح میں ہم اپنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہوں تو قرآن مجید کو پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں. ہم جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر مل کر یہ بتائیں کہ ہم نوافل اتنی رکعات پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں. پھر شب قدر میں ہم جاگ رہے ہوں تو اس صورت میں محلے کی جو خواتین آ سکتی ہوں گھر میں وہ مل کر جو ہے عبادت کر سکتی ہوں تو کریں. خاندان ہے، خاندان کی خواتین جو ہے وہ مل کر عبادت کر لیں. اس طرح سے جو خواتین اگر تنہائی میں کر رہے ہوں، اکیلے عبادت کر رہے ہوں تو اپنے بچوں کو شامل کرتے ہوئے کریں. اپنے پاس اگر بزرگ ساس ہو تو ان کے ساتھ مل کر کریں. پھر اس کے بہتر دیکھیے اس میں جو ہے روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. کچھ وقت قیلولہ میں گزارے، سونا بھی اس کی عبادت ہے. سونا عبادت سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر جو لمبی تان کر سو جائیں تو پورا ظہر کا وقت نکال دیں. یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے نہ آپ کے نظام کے لیے. یہ بات ہمیشہ خصوصاً اہتمام کے ساتھ یاد رہے کہ یہ روزہ جہاں ہماری روحانی بالغگی، روحانی ہلکا پن ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے، وہیں پر روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو بھی توانا بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. روح کو، جسم کو توانا بنانے کے لیے تیل کی اجزاء کھانے سے، یعنی کہ ہم پکوڑے کھانا یا پاپڑ کھانا، بہت ساری ایسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں افطار کے فوراً بعد اور ہمیں چکنائی والی چیزیں کھا لیتے ہیں.
تو وہ جو چکنائی والی چیزیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. تو ہم کھائیں ضرور, کھانے کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہمارے کھانے پینے کا اہتمام ضرور ہو, لیکن اس اہتمام میں سارا وقت ہم نہ نکال دیں. 3 بجے سے ہم افطار کی تیاری میں جو لگ جائیں اور کھانا پکانے کا اتنا بڑا حصہ کہ ہماری عصر چلی جائے, ہماری مطلب نماز کا اہتمام ہم نہ کر سکیں, اذکار کا نہ کر سکیں, تو اسمارٹ طریقہ یہ ہے کہ پورے دن پر ڈسٹریبیوٹ کر لیں ہم کام کو. جیسے مثال کے طور پر تھوڑا سا کام کریں, پھر نماز پڑھ لیں, اب نماز کا وقت ہو جائے ظہر کا تو وہ کام کر لیں. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے مخصوص ایام جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے پکوان جو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے ان کو اس وقت اہتمام کے ساتھ کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہو کہ ان پکوان میں اتنا ہم زیادہ شامل نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی عبادت میں کمزور پڑ جائیں, یا ہمارا خشوع و خضوع باقی نہ رہے, یا پھر ہم اس قدر مطلب عادی ہو جائیں بس پکانے کے کہ ہم رمضان کو صرف پکانے اور پکوان کا مہینہ سمجھنے لگے. تو یہ ان چیزوں پر ہمارا خصوصی اہتمام ہو. جہاں میں نے آپ کو میرا جو کچھ وقت جو باقی رہ گیا اس میں آپ کو یہ خصوصاً یہ بات کہوں گی کہ آپ جو ہے, میں نے جہاں پر کہا کہ اپنی عبادت کا خاص اہتمام کریں, اس عبادت میں ایک خصوصی بات, عبادت کی کمی بیشی کی وجہ سے بچوں پر بہت زیادہ ہم نہ چڑچڑائیں, بچوں کو نہ جھڑکیں. عموماً لوگ اپنے بچوں کو نماز کے وقت ڈانٹ دیتے ہیں, یا پھر عموماً میں نے اپنے آرٹیکل مستقل جو میں بچوں کی تربیت سے متعلق آرٹیکل لکھتی ہوں اس میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ناپاکی کی وجہ سے بچوں کو اتنا زیادہ کہ اگر وہ مطلب ان کے کپڑے نہ اچھے نہ ہوں, گندے ہوں, تو ان کو اتنا زیادہ مجرم بنا دیتے ہیں کہ قریب نہ آئے, ناپاکی ہو رہی ہے. یہ جو سٹائل ہم اپناتے ہیں اس سے ہم بچوں کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ اٹیکنگ مزاج نہ ہو, بہت کول اور شانت ہو کر ہم بچوں سے اس بات کی کوشش کریں کہ بچے جو ہے اپنا کام, بچے جو ہے اپنے گندگی کے باوجود بھی ہم بہت احتیاط کے ساتھ ان پر توجہ دیں. جب بچہ آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کو پورا وقت دیجیے, کام کے درمیان بیلنس کرنا سیکھیں کہ ہم عبادتوں کو اتنا نہ اوڑھ لیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہماری دی ہے, ہمیں دی ہے, اس میں ہمارے شوہر سے ہمارا تعلق کمزور نہ ہو, یا ہمارے باپ اور والد جو ہیں وہ ہے گھر کے بزرگ اگنور نہ ہو جائیں, ہم عبادتوں میں اتنا مصروف ہوں, یا ہم اپنے بچوں کے لیے چڑچڑانے نہ لگے, جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو, بلکہ ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی کام ہمارا نکل آتا ہے تو ظاہر ہے کسی روزے دار کا جاگنا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, نیک کام کرنا بھی عبادت ہے, اور پھر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو جو ہماری پرائیورٹیز ہیں, جو ہماری ترجیحات ہیں, جو ہماری مطلب ترجیحات ہے, اس میں ہم بیلنس کرنا سیکھیں. جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا, چڑچڑانا, لوگوں کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دینا, یا لوگوں سے کنی کاٹنا, یا کسی کو نہ آنے دینا, یا اس بات پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا کہ ہم یہ سوچ لینا کہ ہم جو ہے بس 20 دن عبادت کریں اور آخری کا پورا عشرہ ہم شاپنگ کی نظر کر دیں یا بازاروں کے چکر کاٹنے لگے. جان لیجئے کہ یہ عبادتوں کا بیلنسنگ نظام نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ضرور اپنے ساتھ عید لے آتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام وہ کام, جو کام ہماری عبادت جس میں افضل ہے, اس میں ہم دوسرے کاموں میں اتنا منہمک ہو جائیں, اتنا لگ جائیں کہ ہم جو ہے اپنے عبادت کو اگنور کر دیں. خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا, اور ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں جب مستقل, دیکھیں ایک جو عابد ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا شخص ہے, اس کی عبادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کاموں کا حق ادا کرے, وہ اپنے رشتوں کا حق ادا کرے, وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھائے, لیکن اعتدال کا پہلو ہمیشہ غالب رہے. آخری عشرہ عموماً خواتین اپنے گھر کے ڈیکوریشن میں, رنگ و روغن کرنے میں, بازار کے چکر کاٹنے میں, بچوں کے کپڑوں کے لوازمات میں, اور شرخرما اور عید کے لوازمات میں اتنا الجھ جاتی ہیں کہ عموماً خواتین کو تو اس بات کا علم بھی نہیں رہتا کہ جو چاند رات ہے, جس میں تراویح ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں, چاند دیکھنے کے بعد عید کی تیاری کرتے ہیں, وہ لیلۃ الجائزہ ہے, اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اس میں ہم عبادت ہی نہیں کرتے, یا پھر ہم اس میں بالکل مہندی اور اس کی تیاریوں میں الجھ جاتے ہیں. تو اس میں بیلنس کرنا سیکھیں, ایک اسمارٹ طریقہ ہمارا ہو کہ ہماری روح بھی بیکل نہ ہو ان سب چیزوں کو کر کے. ہم لوگ کام کریں ضرور, لیکن ان کاموں کے درمیان میں اپنی عبادتوں کو نہ بھولیں. ساتھ ہی وہ کام, جو کام ہمارے رخصت کی اوقات ہیں, ان رخصت کی اوقات میں ایسے کاموں کو ترجیحاً ہم ترجیح دیں جس میں ہمیں عبادت میں کے طور پر ہمیں رخصت ہے, تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسرے پکوان میں دوسرے اہم پکوان اس دن پکا لیں. اپنے رشتے داروں کو تحفے وغیرہ بھجوانا ہو کھانا کے پکوان کے, وہ ہم اس میں بھجوائیں. اس کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی کے کام بھی اس طرح سے ہم اس میں نمٹ لیں, تاکہ اس عبادت کا مہینہ جو ہے ہم سے رخصت ہو جائے تو اس میں ایک قلق اور ایک احساس اور ایک احساس محرومی ہماری نہ رہے
کہے کہ ہم نے اس میں عبادت نہیں کی. تو یہ کوشش ہو. خصوصاً آپ سے میں نے کہا کہ عبادت میں قرآن مجید سے تعلق، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ بات مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ جس رمضان کو قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کا مہینہ بنایا، مسلمانوں نے اس رمضان کو تو لے لیا لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اور جیسے مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو مثال دی ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں کو پڑھیں، اس کا ایک آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ یہ میری زندگی میں شامل ہے یا نہیں ہے. پھر جب قرآن مجید کی آیت ہم پر سے ہم گزریں تو روز آنا قرآن کو ختم کرنے کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہمارا نہ ہو کہ ہم قرآن کو ختم کر لیں. یہ ساری زندگی پڑھنے کے لیے ہے، ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے. غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، عملی زندگی میں نافذ کرنے. گویا کہ ایک چھوٹا سا عمل ہی ہم نے نافذ کر لیا ہو تو قرآن مجید کے لیے یہ ایک کوشش بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ہوگا کہ ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرے گا. قرآن مجید کو ختم کرنے کا جو رواج ہمارے درمیان ہے کہ ہم 10 دن میں، 20 دن میں یا پھر 30 دن میں ختم کر لیں، اس کے بجائے ہم قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ بات نہیں، بہت سارے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان 30 دنوں میں وہ مکمل پڑھیں، تو یہ بھی کوئی غلط احساس نہیں ہے، لیکن وہ بڑا حصہ اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں پہلی مرتبہ. پھر دوسری مرتبہ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگے. مختلف قسم کی تفاسیر سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، جو تفاسیر آپ کے پاس اویلیبل ہے بہت ساری ایپ میں ہوں تو آپ تفاسیر سے اس کو پڑھیں. اس کے بعد سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر ساتھ ساتھ اس بات کو جب آپ ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھنے لگیں گے تو زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنے لگے گا. اس کے ساتھ نماز کا وقت ہو جائے ظہر کا تو ظہر کے وقت آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا قیلولہ اگر آپ کرنا چاہیں کر لیں. اس کے بعد آپ افطار کی تھوڑی سی تیاری کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنے مطلب بزرگوں کے پاس بیٹھیں، بات کریں، بچوں کی طرف دیکھیں، شوہر سے کسی مسئلے پر ڈسکس کریں، یا اگر کوئی آپ جاب وغیرہ کرتی ہوں تو اپنے جاب کے اوقات کے بعد، اور آہستہ آہستہ آپ کچن کے کاموں کو ہینڈل کرتی رہیں. کچن کے کاموں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مسالے جات آپ پہلے سے کر سکتی ہیں ان مسالہ جات کو پہلے سے تیار رکھ لیجئے. جو مطلب آپ سیلڈز بنا سکتی ہیں ان سیلڈز کو ضرور بنا کر شامل کریں. اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ افطار ہونے کے بعد بہت تیز تیز کھانا، اور اتنا تیز کھانا کہ نماز قضا ہو جائے، اس سے ہم اجتناب کریں. کھجور کھا لیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھجور کھانے کے بعد آپ چھوٹا ہلکا پھلکا لے لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں. مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں مرد دوڑیں اور خواتین جو ہے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک ڈسپلین اگر آپ نے بنا لیا ہو گھر کا تو یاد رکھیں کہ بچوں کا بھی ڈسپلین اور آپ کے بزرگوں کے لیے، صحت کے لیے بھی، اور گھر کے سبھی صحت مند لوگوں کے لیے ضروری ہوگا. بہت سارے لوگ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں کہ مغرب میں ان کو جھکنا محال ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت نہ ہو، کیونکہ روزہ ہم نے رکھا یہ شعور کے ساتھ کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے انسانی صحت کے لیے بہتر ہے، اسی لیے ہم اتنی زیادہ بسیار خوری نہ کریں کہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے. پھر جب افطار ہو جائے، افطار کے بعد آئیں، کھانا کھائیں، اور افطار کے بعد جو ہے گفتگو کریں، ہلکا پھلکا سب کے ساتھ بات چیت کریں، اور پھر تراویح کی تیاری کریں. تراویح پڑھنے کے بعد کوشش یہ کریں، موبائل کا دور ہے، اس زمانے میں کوئی جلدی نہیں سوتا ہے. بعض وقت لوگوں نے تو یہ اہتمام کرنا شروع کر دیا کہ وہ سحر تک نہیں سوتے، سحر تک فیس بک وغیرہ پر رہتے ہیں. رات اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے سونے کے لیے بنائی ہے، آرام پورا کر لیں. اگر کوئی کام آن لائن وغیرہ کرنے کے ہوں تب بھی ایک ڈسپلین کے ساتھ خود کو باندھیں کہ وہ 10-11 بجے تک سو جائیں، تاکہ پھر وہ سحر میں اٹھ کر مطلب اس درمیان میں سحر میں اٹھ کر وہ کھا سکیں. اور کھانا اتنا کھایا جائے، ایسا نہ ہو کہ بہت سارا بھر لیا جائے، کھانا اتنا کھایا جائے کہ جتنا ضرورت ہے. اور پانی پیا جائے تھوڑا تھوڑا، رات میں افطار سے لے کر سحر تک تھوڑا تھوڑا پانی پیا جائے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اور پھر افطار کے وقت میں ہمارے پاس جو ہے سحر کے بعد، فجر کے بعد میں ہم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد عبادت کریں. بعض لوگ سو جاتے ہیں سحر کے فوراً بعد، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کالونیز وغیرہ میں بچے جو ہیں وہ چھوٹے کھیل میں لگ جاتے ہیں افطار سے لے کر، سحر سے لے کر فجر کی نماز کے بعد تک اور دیر تک. تو وہ جو ہیں کھیل میں لگتے ہیں، تو ہمارا یہ اہتمام سے ہم عبادت کرنے لگیں تاکہ ہم پھر دوپہر میں سو سکیں. لیکن جو لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، 11 بجے تک روزے کو بہلا لیتے ہیں، وہ روزہ بہلا لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے ڈسپلین کا پابند بنایا جا رہا ہے. بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل ایک تربیت
تربیت کا مہینہ ہے. جس طرح ایک فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے تیار ہو اپنے میدان عمل کارزار کے لیے، میدان کارزار کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ تربیت کے طور پر گزرے اور اس تربیت کے بعد جو ہے 11 مہینوں پر اس کے اثرات رہیں. سائنٹیفک وے میں اگر ہم بات کریں تو رمضان کے مہینے کو بہت ساری چیزوں کی حیثیت سے اہم مانا گیا ہے سائنٹیفک دنیا میں. بلکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ریسرچز میں کہی ہے کہ جب 6 بجے کے بعد انسان کی باڈی تھکنے لگتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے، وہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے مطلب بلڈ میں موجود ٹاکسک چیزوں کو ہمارا اپنا جسم جو ہے کنزیوم کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، امیون پاور کو ڈیولپ کرتا ہے، میٹابولک سسٹم جو ہے ہمارا بہت تیز ہو جاتا ہے، اور وہ تمام زہریلے اجزاء جس کو طب نبوی میں اور حکمہ جو ہے باڈی جسم کے اندر کی جو اجزاء ہوتے ہیں، تبخیر والے اجزاء جو کہ ہمارے جسم کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، اور انسان کا جو وجود ہے اس کی بقا کی کوشش انسان کے سیلز کرتے ہیں اور سیل زندہ ہوتے ہیں، مردہ سیل کو کھا لیتے ہیں. اس طرح سے ہماری باڈی کا ایک نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک امت کے نزدیک روزہ اسی لیے پایا جاتا ہے کیونکہ روزہ انسانی صحت کا لازمی جز ہے. تو ظاہر ہے ان سب چیزوں پر ہماری توجہ ہو. ہم کچن میں آخری کنکلوڈنگ الفاظ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ ہمارا کچن جو ہے اس قدر ہم پر حاوی نہ ہو جائے کہ عبادتیں چھوٹ جائیں، عبادتوں کی خشیت خشوع و خضوع متاثر نہ ہو اتنا زیادہ کہ ہم اپنے کچن کو اور دوسری چیزوں کو رکھیں. میں نے اپنے ٹاپک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 کچن میں مطلب کچن میں توازن، اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق ایسے ادا کیا جائے جیسے کہ کسی کام کے کرنے کا حق ہے، ہم صحت کے تمام اصولوں کو سامنے رکھیں. نمبر 2 عبادتیں جو ذاتی عبادت ہے جس کا تعلق رب اور بندے کے درمیان ہے، اور نمبر 3 ہماری عملی عبادتیں جس کا تعلق سماج اور بندے کے درمیان ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنائے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بابرکت مہینے سے فیض اٹھانے والا بنائے، اور رب کریم ہم کو ہر قسم کی کوتاہی سے بچائے. کوئی کوتاہی ہم سے ہو تو وہ ہم کو وقت سے پہلے متنبع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. بہت اچھی اور عمدہ گفتگو الحمدللہ ہم لوگوں نے سنی، اور کئی ٹاپکس اس میں ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے الحمدللہ کلیئر کر دیے، اور بہت اچھے انداز میں پریکٹیکل سٹیپس بھی اس کے ساتھ ساتھ بتائے کہ کس طرح ہم رمضان کو جو ہے اور پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. خاص طور سے جو آپ کا ٹاپک تھا بیلنس بنانے کا، اس کے متعلق بھی آپ نے بہت اچھی گفتگو کری، اور اس میں اہم پوائنٹس جو ہیں وہ یاد رکھنے کے بھی ہیں، نوٹ کرنے کے بھی ہیں کہ بھئی یہ مہینہ جو ہے یہ بیلنس کرنے کا ہی مہینہ ہے، اپنی زندگیوں کو بیلنس کرنے کا مہینہ ہے. سارا وقت کسی ایک چیز میں لگانے کا مہینہ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینے کا مہینہ ہے، چاہے خدمت کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. ہمیں ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، بڑوں کا، چھوٹوں کا. خاص طور سے جو آپ نے بچوں کا ٹاپک ٹچ کیا وہ بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ تھا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس اس سلسلے کے اندر بھی رکھے، اور خاص طور سے جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی خصوصاً اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ بوجھ نہ بنے، بہت زیادہ یعنی اس طرح کی ڈیمانڈز نہ کریں کہ بھئی وہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے اور خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے وہ ایک ایسا مہینہ بن جائے جس میں وہ عبادت نہ کر سکیں، بلکہ یہ کہ وہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کچن کے اندر ہی لگتا رہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور خاص طور سے اپنی تمام بہنوں کا کہ وہ رمضان کے اندر بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بحسن خوبی جو ہے وہ خدمت کرتی ہیں الحمدللہ، اور کبھی ان کے زبان پر یا ان کے ماتھے پر کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشی خوشی اس کو کرتی ہیں. تو میں ایک پوائنٹ اور ایڈ یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ان کا شکریہ ادا کریں. بعض اوقات جو ہے ہم لوگ، حالانکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اگلا وہ بھی ہونا ہے، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کا، اپنی والدہ کا، یا جو بھی گھر میں ہمارے، خاص طور سے ہماری جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحبہ نے، کہ ہمارے یہاں جو میڈس آتی ہیں ان کا، کہ ہم لوگ اگر ان کا شکریہ ادا کریں گے کچھ ان کے لیے، یعنی کوئی ایسا گفٹ ہم ان کے لیے رکھیں کہ بھئی آپ نے رمضان میں بہت اچھا کیا اور ہم لوگ آپ کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت انہیں بھی لگتا ہے کہ ہماری محنت کا کچھ صلہ ہمیں ملا ہے، حالانکہ ان کا صلے والا ان کا یعنی انٹینشن ہوتا نہیں، انہیں امید ہی نہیں ہوتی،
لیکن اگر ہم لوگ کریں گے, ہم لوگ تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں گے, تو امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک بہتر انسان بن کے ہم رمضان سے نکلیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, پارٹیسپینٹس کا بھی, کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنا.